ثواب کا کام کر کے مجھے ثواب پہنچاؤ، یہ ان کی طلب ہے۔ جانے والے نہ آپ سے گھر مانگ رہے ہیں، نہ جائیداد مانگ رہے ہیں، نہ زمین میں کوئی حصہ مانگ رہے ہیں، اب ان کا ایک ہی چیز ہے کہ میرے نام پر کچھ ثواب کا کام کر کے مجھے ثواب پہنچاؤ۔ جیسے زندہ آدمی کے لیے کھانا پانی کی ضرورت ہے، ایسے ہی جانے والے مرنے والے کے لیے ثواب کی ضرورت ہے۔ میں آ گیا ہوں دل میں عشق نبی لیے ہوئے، اے بہشت بول تیرا دام کتنا ہے۔ یہ اگر چاہتے ہیں کہ ہم وہاں خوشحال رہیں، وہاں جانے کے بعد ہمیں کوئی تکلیف نہ ہو، ہمیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، قبر میں آرام سے رہیں، سکون کے ساتھ رہیں، تو قبر کی تیاری دنیا میں کرنا ہے۔ جب تک یہاں تیاری نہیں کریں گے تب تک جو ہے وہاں پریشانی میں بندہ پھنسے گا۔ اس لیے تیاری ہمیشہ ایسا رکھنا چاہیے کہ کب ہو سفر کسی کو معلوم نہیں ہے، سامان و سفر سب ٹھیک کر لیجئے۔ اس لیے اگر آپ کہتے ہیں کہ ابھی ہماری عمر باقی ہے، ہم بعد میں تیاری کریں گے، تو میں ایک آپ کو صلاح دیتا ہوں کہ آپ ذرا قبر کی دنیا کو جا کے دیکھ کے آئیے، قبرستان میں دیکھ کے آئیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ عمر ابھی باقی ہے، کچھ نہ کچھ کریں گے بعد میں، ان لوگوں سے میرا کہنا ہے کہ جائیے قبرستان کو دیکھ کر کے آئیے اور دیکھیے جو آپ کی عمر 20 سال ہے تو 20 سال کے مردے وہاں قبر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ 30 سال کی عمر ہے تو 30 سال کے مردے وہاں قبر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ 40 سال عمر ہے، 40 سال کے مردے وہاں قبر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ 50 سال عمر ہے آپ کی، 50 سال والے بھی وہاں قبر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ یعنی جانے کے لیے کوئی عمر نہیں دیکھی جاتی ہے، عمر مکمل متعین ہے، جس دن وقت ہوگا جانا ہوگا۔ آپ جو یہ سوچ رہے ہیں ابھی وقت ہے ہم تیاری کریں گے، ابھی میری عمر تو 30 سال ہے، ابھی تو زندگی بہت باقی ہے، یہ خیال غلط ہے۔ کہیں 30 سال ہی میں جانا پڑا تب، 40 سال ہی میں جانا پڑا تب، 50 سال ہی میں جانا پڑا تب، وہاں کون بچائے گا آپ کو؟ وہاں کوئی نہیں بچانے جائے گا۔ عمل ٹھیک ہوگا تو وہاں خود بخود بچ جائیں گے، عمل گڑبڑ ہوگا تو میرے بھائی وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ قبر کی تنہا گھر ہوگا، مشکلوں کی رات ہوگی، پریشانی میں پھنسیں گے، اسی لیے وہاں کی تیاری یہیں رہ کر کے کر لیجئے۔ شاعر کیا کہتے ہیں کہ جاتا ہوں میں دنیا سے، مجھ کو نہ بھلا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ تم چاہتے ہو مجھ کو مل جائے اگر جنت، قرآن مقدس کو پڑھ پڑھ کے سنا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ آگے سنیے کہ جانا ہے سبھی کو تو یہ آنسو بہانا کیا، ماں باپ بہن بھائی سب کو یہ بتا دینا، جب یاد میری آئے بخشش کی دعا دینا۔ موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کا نام چھین لیتی ہے، شہرت چھین لیتی ہے۔ کوئی انسان انتقال کیے، اب آنے والے جو شخص ہوتے ہیں یہ نہیں پوچھتے ہیں فلاں صاحب کہاں ہے، یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ فلاں صاحب کہاں ہے، اب سب یہی پوچھتے ہیں آنے والے میت کہاں ہے کہ نہیں؟
اب وہاں کوئی نہیں کہے گا فلاں فلاں کہاں ہے، ماسٹر صاحب کہاں ہے، ڈاکٹر صاحب کہاں ہے، انجینئر صاحب کہاں ہے، امام صاحب کہاں ہے، مفتی صاحب کہاں ہے، پیر صاحب کہاں ہے۔ اب کوئی نہیں کہتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں کہ میت کہاں ہے۔ نام بدل گیا، شہرت چھینی گئی، اب انسان کا رتبہ ختم ہو گیا۔ موت ایک نام چھین لیتی ہے انسان کی۔ موت جو ہے ایک ایسی شے ہے کہ انسان کیا تھا، کیا سے کیا ہو گیا۔ آج سے پہلے آنے والا جب آتا تھا کہتا تھا ڈاکٹر صاحب کہاں ہے، ماسٹر صاحب کہاں ہے، امام صاحب کہاں ہے۔ موت آتے ہی نام بدل گیا، لوگ کہتے ہیں میت کہاں ہے، میت کہاں ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب میت کو غسل دلاتے ہیں، جنازے پہ رکھتے ہیں، پھر نام بدلتا ہے۔ اب نام کیا بدلا؟ اب میت کوئی نہیں کہہ رہا، اب کہہ رہا ہے کہ جنازہ کہاں ہے، جنازہ کی نماز کب ہوگی، جنازے کی نماز کب ہوگی، جنازہ کہاں ہے، کب ان کو دفنایا جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد جب جنازہ کی نماز ہو جاتی ہے پھر نام بدلتا ہے۔ اب آنے والے یہ نہیں کہتے ہیں کہ میت کہاں ہے، جنازہ کہاں ہے۔ دفن ہونے کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرحوم کا چلسمہ کب ہوگا، مرحوم کے نام پر ثواب کا کام کب کیا جائے گا، مرحوم کے نام پر قرآن خوانی کب کیا جائے گا۔ اعلان ہوتا ہے فلاں مرحوم کے نام سے کل قرآن خوانی ہے، میلاد شریف ہے، ان کے نام پر ثواب کا کام ہے، آئیے گا آپ لوگ ضرور۔ نام بدل گیا، ڈاکٹر صاحب ختم، ماسٹر صاحب ختم، انجینئر ختم، امام ختم، مؤذن ختم۔ اب نام کیا ہے، مرحوم کہاں ہے، مرحوم کے نام پر ثواب کا کام کب کیا جائے گا۔ اے میرے دوستو، اگر عزت دنیا میں ملی ہے، شہرت ملی ہے، اس سے اترانا نہیں چاہیے، غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ موت ایک بار آئے گی، ساری شہرت ختم ہو جائے گی، سارا رتبہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کام وہاں کا کرو جو قبر میں جانے کے بعد ہمیں کام آئے گا۔ قبر میں میت جاتی ہے، اس کو وہاں دفن کر دیتے ہیں، اکیلے وہاں رہنا ہے، اندھیرا گھر ہے، اکیلی جان ہے، دائیں مٹی بائیں مٹی، آگے پیچھے سب مٹی مٹی ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایسے عالم میں منکر نکیر آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، اب جواب وہی دے گا جو ایمان کے ساتھ گیا ہے، اچھا عمل کر کے گیا ہے، نیک کام کر کے گئے ہیں، وہ جواب دے دیں گے۔ اور جو یہاں دنیا میں عیش کیا وہ پھنس جائے گا، جو ایمان کو مضبوط نہیں کیا وہ پھنسے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور ایمان کو ہمیشہ مضبوط کرنے کی توفیق دے، کہ موت کسی کو چھوڑتی نہیں ہے، موت کسی کو چھوڑے گی نہیں، سب کو آ کے رہے گی۔ جب کسی کے گھر میں کوئی انتقال کرتے ہیں، ملک الموت روح لے کے نکلتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے گھر والے رو رہے ہیں، ماں رو رہی ہے، باپ رو رہے ہیں، بھائی رو رہے ہیں، پریشان ہے، سب طرف رہے ہیں۔ ملک الموت کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ ملک الموت اس وقت کہتے ہیں لوگوں یہ انتقال کیا ہے نا، تم اس کے لیے مت رو، میں تو تب تک آؤں گا جب تک تیرے گھر میں ایک بھی فرد باقی رہے گا، تب تک میں آتے رہوں گا، اس کے مرنے سے مت رو، تم اپنے لیے رو کہ تم نے تیاری کیا کی ہے، تمہاری موت کیسے ہوگی، تم اپنے لیے رو، اپنے لیے تڑپو۔ یہ ملک الموت کا کہنا ہے کہ تم جس کے لیے رو رہے ہو وہ تو آسانی سے چلے گئے نا، لیکن میں تو تب تک آؤں گا جب تک تیرے گھر میں لوگ موجود رہیں گے، اس لیے ان کے لیے مت رو، تم کو رونا ہے تو اپنے لیے رو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اس لیے جس حال میں مرنا چاہتے ہیں اسی حال میں جینا سیکھیے، موت کسی کو حال بدلنے نہیں دیتی ہے، آپ جس حال میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں موت اسی حال میں آئے گی۔ آج لوگ سوچتا ہے
کہ آج ابھی جوانی ہے، کل سے ہم بڑھاپے میں پہنچیں گے، تو موت کی تیاری کریں گے، قبر کی تیاری کریں گے، حشر کی تیاری کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ کریں رکھیں گے، اور اگر بڑھاپا نہ آیا تب، اور اللہ معاف نہ کیا تب؟ اس لیے اللہ کو راضی ہمیشہ یہی کرو۔ نہ جانے کتنے مردے اپنی قبر میں اسی بات کی انتظار میں ہے کہ اللہ ایک بار دنیا میں مجھے جانے دے، پھر میں کچھ نہیں کروں گا، صرف تجھے مناؤں گا، تیرے رسول کو راضی کروں گا۔ اللہ کہتا ہے ایسا میں نے قانون نہیں بنایا ہے کہ میں تمہیں دوبارہ دنیا میں جانے دوں۔ کیا سمجھے کہ وہاں تیاری کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ یہ جو زندگی ابھی ہے یہ غنیمت ہے ہمارے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں، کہ اللہ نے ابھی موقع دیا ہے، تیاری کر لے۔ شاعر کہتے ہیں کہ لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، آئیں گے نام واپس، ہم کو نہ صدا دینا۔ جانے والے کہتے ہیں کہ لو دیکھ لو یہ صورت کچھ دیر دکھائیں گے، پھر کبھی نہ آئیں گے، ہم کو نہ صدا دینا۔ اب جب بھی آئیں گے ان کی روح آئے گی، وہ نہیں آئیں گے، ان کا جسم نہیں آئے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہاں کی تیاری کر لیں قبر کی دنیا میں آسانی کے ساتھ جینے کے لیے، تو یہاں پر آپ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، اللہ کو راضی کیجئے۔ آئے رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے نا، ابھی آنے والا ہے 2-3 دن کے اندر، اس سال رمضان شریف کا مہینہ۔ بہت لوگ بہانہ بنائیں گے کہ یہ بیماری ہے، حالانکہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ کیا بہانہ بنائیں گے؟ ہارٹ ہے، شوگر ہے، پریشر ہے، بی پی ہے، یہ ہے، وہ ہے، یعنی روزہ نہ رکھنے کا بہانہ بنا لیں گے۔ کچھ لوگ بہانہ بنا لیں گے ہم کام کر رہے ہیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں اگر ایک روزہ انسان کسی وجہ سے چھوڑتا ہے، سفر میں ہو، بیماری میں ہو، پریشانی میں ہو، تکلیف میں ہو، پھر وہ انسان اچھا ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ پوری زندگی اگر روزہ رکھے تو یہ جو رمضان میں چھوڑا ہے روزہ، اس کے برابر میں وہ نہیں پہنچ پائے گا۔ بہت لوگ روزے کے معاملے میں بہانہ بنائیں گے، ہم کو یہ ہے وہ ہے۔ میرے دوستو اگر یہ ہے وہ ہے، موت آ گئی تب کیا لے کے جائیے گا؟ کیونکہ ثواب کا ضرورت آپ کو بھی پڑنے والی ہے، نیکی آپ کو بھی چاہیے قبر کی دنیا میں۔ وہاں کس سے مانگیں گے؟ وہاں کوئی دینے والا نہیں ہوگا۔ آج لوگ کیا بہانہ بناتے ہیں؟ دم گھٹتا ہے، روزہ رکھنے سے پریشانی بڑھتی ہے۔ قبر میں جب دم گھٹے گا، باہر سے کوئی ہوا آنے کے لیے سراغ نہیں ہے، روشنی کا کوئی انتظام نہیں ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے مٹی، وہاں جو دم گھٹے گا وہاں تو نیکی پاس میں نہیں ہے، تو پھر وہاں کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر زندگی میں نیک کام کر لیتے، یہی نیکی آپ کی وہاں کام آنے لگتی، لیکن نیکی تو آپ نے کیا نہیں ہے، دنیا میں بہانہ بنا لیا، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، روزہ رکھنے سے دم گھٹتا ہے، یہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے، اور قبر میں جائیں گے، ثواب کا ضرورت ہے، نیکی کی ضرورت ہے، وہاں کہاں سے نیکی لائیں گے؟ وہاں روشنی کا انتظام کیسے ہوگا؟ وہاں آسانی کیسے پیدا ہوگی؟ وہاں آسانی کا سبب یہاں ہے، نماز ہے، نماز، روزہ ہے، روزہ۔ قبر کی دنیا میں جب انسان جاتا ہے، عذاب لے کے فرشتے آتے ہیں، سرانے کے طرف سے نماز کہتی ہے خبردار، یہ بندہ نماز پڑھتا تھا، پہتانے کے طرف سے، پیر کے طرف سے جو نیکی کیا ہے وہ نیکی آ جاتی ہے، خبردار ادھر سے نہیں انہوں نے نیک کام کیا ہے، اوپر سے عذاب آتا ہے۔ خطا روزہ کہتا ہے خبردار ادھر سے نہیں۔ یہاں بندہ جو ہے عیش میں لگا ہوا ہے، بیماری کا بہانہ بنایا ہوا ہے، دم گھٹنے لگا ہے، اس کا بہانہ بنا کر کے روزہ چھوڑا ہوا ہے، نماز سے دور ہو گیا ہے۔ قبر میں جائیں گے، نماز پاس میں نہیں ہوگی، روزہ پاس میں نہیں ہوگا، حج و زکات نہیں ہوں گے، ثواب
आप नहीं होगा वहां अजाब आएगा, कौन आपको बचाने जाएगा? आपका बेटा दुनिया में, आपकी बेटी दुनिया में, आपके रिश्तेदार दुनिया में, आपके घर के लोग सब रिश्तेदार दुनिया ही में रह जाएंगे, तन्हा कब्र में रहना होगा। वहां काम आने वाली जो चीज है वो नमाज है, नमाज है, रोजा है, रोजा है, हज जो ज़कात है, सवाब है। लेकिन काफी तबके के लोग इसी बहाने में जिंदगी गुजार रहे हैं कि हमको ये बीमारी है, रोजा नहीं रख पाएंगे, वो बीमारी है। मैंने देखा है जिस बूढ़ा आदमी के अंदर चलने की ताकत नहीं है, मैंने उसको भी रोजा रखते हुए देखा है। उन्होंने रोजा क्यों रखा जानते हैं? उनको मोहब्बत अल्लाह व रसूल से हो गई है, इसलिए वो रोजा रखे हैं। और जिनको अल्लाह व रसूल से मोहब्बत नहीं होती है वो बहाना बना लेता है, ये बीमारी है, वो परेशानी है, रोजा नहीं रखेंगे तो नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। हकीकत में ईमान मजबूत नहीं है। ईमान मजबूत होगा, कोई बीमारी उसको नेक काम से रोक नहीं सकती है। एक हार्ट का पेशेंट है, अगर वो चाहे तो रख सकता है, लेकिन पहले ही दिमाग में बसा लिया कि हम नहीं रख पाएंगे। कब्र की दुनिया में क्या लेके जाएंगे? सबाब का काम तो किए नहीं, वहां तो नेकी की जरूरत पड़ेगी। कौन देगा वहां नेकी? ना बेटा देगा, ना बाप देगा, ना रिश्तेदार देगा, ना खानदान देगा। हर आदमी को वहां नेकी की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ ऐश के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। शायर कहते हैं क्या कि न बेटा रहेगा न बेटी रहेगी, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझे से दुनिया की हर माल दौलत के दो गज़े कफन में तू लिपटा रहेगा। बेटा भी छोड़ देगा साथ, बेटी भी छोड़ेगी, घर भी छोड़ना होगा, रिश्तेदारों को भी छोड़ना होगा, माल और दौलत सब छूट जाएगी, वहां काम कोई चीज नहीं आएगी। 2 गज कफन में लेपट के कब्र में दफन कर दिया जाएगा। अब काम आने वाली चीज है वो नमाज है, वो रोजा है, वो ज़कात है, वो हज है, वो नेकी है, वो सवाब है। तो मेरे भाइयों, अगर गफलत में जिंदगी गुजर रही है तो गफलत की चादर को उठा के फेंको और अल्लाह के सामने अपना सर झुका दो। इसीलिए कि आपकी बख्शिश या मेरी बख्शिश, मेरा खानदान या आपका खानदान देख के नहीं होगा। आप किस बिरादरी से हैं कोई मतलब नहीं है इससे। ये बिरादरी का मामला हिंदुस्तान में है ये नहीं है, लोगों ने अपने अपने मन से बनाया है। ये हिंदुस्तान में अगर खान है तो सब खान है, अंसारी है तो सब अंसारी है, पूरा हिंदुस्तान है ये। इनमें चंद लोग हैं जो बाहर से ख्वाजा गरीब नवाज के साथ आए थे, वो लोगों का मामला है। बाकी जो है ना सब एक ही बिरादरी का है। लेकिन कुछ लोगों ने बदमाशी किया, बांट दिया, ये अंसारी है, वो राइन है, वो ये है, वो खान है, वो पैठान है, वो धुनिया है, वो शेख है, ये सब बांटा गया है। लेकिन हकीकत इसकी हिंदुस्तान में कुछ नहीं है। पहले कुछ और था, अब मुसलमान हुआ है, ये हकीकत है। जो बाहर से आए वो सैयद है, आले रसूल है, उनकी पहचान है, ख्वाजा गरीब नवाज की नस्ल से है वो। तो बहरहाल मैं उधर बात नहीं करना चाहता हूं। आप क्या है? जवाब मिलता है मैं अंसारी हूं। नमाज पढ़ता है? नहीं। आप क्या है? मैं खान साहब हूं। नमाज पढ़ता है? नहीं। आप क्या है? मैं राइन साहब हूं। नमाज पढ़ता है? नहीं। आप क्या है? मैं शेख साहब हूं। नमाज पढ़ता है? नहीं। तो मेरे भाइयों कान खोल के सुनो, ना कयामत के दिन आपसे अंसारी पूछा जाएगा, ना राइन पूछा जाएगा, ना खान पूछा जाएगा, ना शेख पूछा जाएगा, ना बुनियार पूछा जाएगा। पूछा जाएगा तो एक ही जुमला होगा कि नमाज पढ़ के आया है कि नहीं, कितनी नमाज पढ़
پڑھا ہے لاؤ, کتنی نماز پڑھا ہے لاؤ, نماز دکھاؤ, نماز دکھاؤ. خان ہونا کمال نہیں ہے, انصاری ہونا کمال نہیں ہے, رائن ہونا کمال نہیں ہے. کمال تو تب ہے جب آپ نمازی ہو کے جائیں گے, روزے دار ہو کے جائیں گے, حاجی ہو کے جائیں گے, نمازی ہو کے جائیں گے, زکات والا دیکھ بن کے جائیں گے, ثواب والا بن کے جائیں گے, نیکی والے بن کے جائیں گے. قیامت کے دن نہ پوچھا جائے گا کہ انصاری صاحب چلے جاؤ جنت میں, رائن صاحب جاؤ جنت میں, آپ تو خان صاحب ہے جاؤ جنت میں, آپ تو شیخ صاحب ہے بہت بڑی ذات ہے آپ کی جاؤ جنت میں. کچھ نہیں, کچھ نہیں, یہ سب فضول ہے, یہ بھول بھلیا ہے, یہ سب ذات برادری کا چکر بعد میں کرو, پہلے اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ. قیامت کے دن آپ کے ذات کے نام سے آپ کو نہیں بخشا جائے گا, برادری کے نام سے نہیں بخشا جائے گا. بخشا جائے گا تو نماز کی بنیاد پر, روزے کی بنیاد پر, ثواب کی بنیاد پر, نیکی کی بنیاد پر, ایمان اور عمل کی بنیاد پر بخشا جائے گا. آج جانتے ہیں یہ جو میں نے بتایا برادری, یہ اتنا فساد مچایا ہوا ہے نا. وہ فلاں انصاری کا بیٹا ہے, اس کا ساتھ ہم نہیں دیں گے, ہم خان صاحب ہیں. وہ خان صاحب کا بیٹا ہے, ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے, وہ ہم رائن ہے, ہماری برادری کا نہیں ہے. وہ رائن صاحب کا بیٹا ہے, خان صاحب بھاگ رہا کہ میرے برادری کا نہیں ہے, جبکہ برادری ہے یہ نہیں ہے. اسلام نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے, ہم مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں, اور ہر ایمان والا آپس میں بھائی بھائی ہے. یہ خدا پوچھے گا میرے بندے کے ساتھ کیا سلوک کر کے آئے, کیا بتائیے گا؟ وہ رائن تھا, ہم نے ساتھ نہیں دیا. حضور پوچھیں گے میری امت کے ساتھ کیا کر کے آیا, کیسا سلوک کر کے آیا, کیا کہیے گا؟ وہ خان کا بیٹا تھا, ہم مدد نہیں کیے تھے. اس لیے اس بھول بھلیا سے نکلو, اور اللہ کے نزدیک محبوب وہی ہوتا ہے, کامیاب وہی ہوتا ہے جو جتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے, اس سے محبت رکھتا ہے, اس کی بات کو مانتا ہے. اللہ و رسول سے جس کو سچی محبت ہو جائے وہی اللہ و رسول کی نزدیک میں محبوب ہے اور کامیاب بندہ ہے. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال, نماز کہاں ہے, روزہ کہاں ہے, ایمان کہاں ہے؟ ایمان دکھائیے گا, ایمان کے بعد سوال ہوگا نماز کا. اللہ کہے گا 40 سال کی زندگی دیا, تم پر نماز اتنی فرض ہوئی, کتنی پڑھ کے آیا ہے؟ اور ایک ایک نماز کے بدلے میں کروڑوں سال جس نے ایک نماز چھوڑا جان بوجھ کر کے, ایک نماز کے بدلے میں کروڑوں سال دوزخ میں جلنا ہوگا. آپ مجھے ایک بات بتا سکتے ہیں, جو نماز چھوڑ کے چلا گیا اب وہ کیا کرے گا؟ ہے کوئی راستہ اس کے پاس؟ کچھ نہیں ہے. آپ زندہ ہیں نا, آپ کے پاس تو راستہ ہے, آپ کے پاس تو وقت ہے, آپ کے پاس تو موقع ہے. جو غلطی وہ کر کے گئے وہ افسوس کر رہے ہیں, ہم وہ کیا غلطی کیوں کرے؟ ہمارے پاس وقت ہے, ہم تو نماز پڑھیں گے, ہم تو روزہ کے رکھیں گے. مسلمان کا کام ہی ہے کہ اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکا دے اور اپنا دل رسول پاک کو دے دے. کہ نبی کی عشق کی دولت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں, نبی کے عشق کی دولت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں, وفا کی راہ میں غیرت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں. لگا دو اپنی جان کی بازی حضور کی خاطر, رسول پاک کی عزت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں. اور جنت میں اگر جانا چاہتے ہیں نا تو بھائیوں تیاری کرو. یہ مت سمجھنا کہ میرا باپ نماز پڑھتا ہے تو ہم بھی پاس ہو جائیں گے. آپ کا باپ تو وہاں خود پریشان ہو جائے گا, اور آپ کہاں سے بچیں گے؟ اس لیے نہ باپ کی نیکی پر کوئی جائے گا, نہ ماں کی نیکی پر جائے گا. قیامت کا دن میں ایک مور ایسا بھی آئے گا نا, ماں اپنی بیٹی سے دور بھاگے گی, باپ اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا. کیوں؟ کہ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے. میدان محشر میں ایک واقعہ اور بھی پیش ہوگا. ایک انسان کے پاس ایک نیکی کی کمی ہوگی جنت میں جانے کے لیے.
کتنی نیکی؟ صرف ایک نیکی کی کمی ہوگی. دوڑتے جائے گا اپنے باپ کے پاس, کہے گا میرے باپ میرے لیے آپ دھوپ میں کام کرتے تھے, ٹھنڈی گرمی کو نہیں سمجھتے تھے, ہر تکلیف کو آپ نے برداشت کیا ہے, تیرے بیٹے کے پاس ایک نیکی کی کمی ہے, دے دیجئے. باپ کہے گا سب کچھ مانگ لیکن یہ مت مانگ, یہ تو میں خود ہی پھنسنے والا ہوں, میں تمہیں نیکی نہیں دے سکتا. ماں نیکی نہیں دے گی, باپ نیکی نہیں دے گا, بھائی بھائی کو نیکی نہیں دینے والے ہیں. تو میرے دوستو تیاری یہاں کرو نا, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور جنات کو بنایا گیا. تم بھی بچو, خود بھی بچو, اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ, اپنے بچوں کو بھی بچاؤ. آج لوگ کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, یہ میری بیٹی ہے, لگتا جگر ہے, اس سے میں بہت پیار کرتا ہوں, محبت رکھتا ہوں. یعنی اپنی اولاد سے ایک ماں باپ بہت محبت کرتے ہیں. لیکن میں ایک سچی بات بتاتا ہوں, آپ کی محبت تب کامیاب ہوگی جب اس بچہ اور بچی کو دوزخ کی آگ سے بچا لیں گے. تب بحیثیت باپ آپ ہے, آپ کے بیٹا کو اگر 2 تھپڑ ہم مار دیں آپ برداشت کیجئے گا؟ بغیر غلطی سے نہیں کیجئے گا, جھگڑ اٹھے گا. اور اگر کوئی میرے علاوہ اور کوئی مار دے آپ لڑ بیٹھے گا ان سے. کیوں؟ کہ آپ کے دل کا یہ ٹکڑا ہے, اس کو کسی نے مارا ہے, یہ محبت ہے. لیکن میرے دوستو آپ اگر اپنے بچوں کو نمازی نہ بنا پائے, اپنی بیٹی کو نمازی نہ بنا پائے, کل فرشتہ آپ کے سامنے سے اس کو دوزخ کے طرف لے کے جائیں گے, آپ اس کو بچا پائیے گا؟ تو پھر آپ کی محبت کہاں ہے؟ آپ جو کہتے ہیں کہ بہت محبت ہم کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں, ان کے لیے میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں, تو آپ کی محبت کہاں ہے؟ یہ تو چند دن دنیا میں دکھا رہے ہیں. آپ اگر اپنے بچوں کو جنت والے راستے پر نہیں لے کے آ پائے, نمازی روزے دار نہ بنا پائے, تو آپ کی محبت فضول اور بیکار ہے اپنے بچوں سے. یہ جھوٹی محبت ہے. اور اگر آپ سچی محبت اپنی اولاد سے کرتے ہیں تو پہلے اس کو نمازی بنائیے, روزے دار بنائیے, ان کو دوزخ کے راستے سے الگ کر دیجئے اور جنتی والا کام اس کو دے دیجئے, اور جنت کا راستہ اس کو بتائیے کہ ادھر سے جانا ہے. آپ بوڑھا ہو گئے, فجر میں اٹھ کے آ جاتے ہیں مسجد, نماز پڑھ لیتے ہیں, اچھی بات ہے. آپ کا بیٹا جوان ہے, گھر میں سویا ہوا ہے, آپ کی بیٹی پر نماز فرض ہے, وہ سوئی ہوئی ہے, آپ کی بیوی پر نماز فرض ہے, وہ سوئی ہوئی ہے, اور پھر آپ دم بھرتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں. یہ کیسی محبت ہے کہ آپ آگے جنت والا کام کرتے ہیں اور آپ کے گھر کے لوگ جہنم والا کام کر کے سویا ہوا ہے؟ یہ کہاں کی محبت, کہاں کی انصاف؟ نہ انصاف ہے نہ محبت ہے. انصاف تو تب ہے کہ جب آپ بھی نیک کام کریں, اپنی اولادوں سے بھی کروائیں, اپنے گھر والوں سے بھی کروائیں. قرآن کہتا ہے بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور جنات کو بنایا گیا. بچو, تم بھی بچو, اپنی اولاد کو بھی بچاؤ, اپنے خاندان کو بھی بچاؤ, اپنے رشتہ دار کو بھی بچاؤ. آخری بات میں کر کے رخصت ہو رہا ہوں کیونکہ وقت ہو گیا ہے. ایک بادشاہ تھا, اس نے کہا کہ ایک ایسے آدمی کو میرے پاس لے آؤ جو دنیا میں سب سے زیادہ بربک انسان ہو, بیوقوف آدمی ہو. لوگوں نے کہا اس کا کیا کام؟ کہا کہ لے کے آؤ, کام ہم دیں گے, کیا کام ہے نہیں ہے. لایا گیا, اس دور کا سب سے بڑا جو بیوقوف انسان تھا اس کو لایا گیا. لانے کے بعد بادشاہ کے یہاں پیش کیا گیا. بادشاہ نے کہا اس کو تاج پہنا. اب بیوقوف آدمی تھا, غریب آدمی تھا, تاج دیکھا نہیں تھا. بادشاہ کے یہاں سے تاج ملا, پہنا, بہت خوش ہوا, کودنے لگا, اچھلنے لگا. بادشاہ نے کہا گھبراؤ نہیں, خوشی مت مناؤ, یہ بیوقوفی والی تاج ہے جو آج زیادہ تر طبقے کے لوگ پہنے ہوئے ہیں ہماری قوم میں, مسلمان میں.
बादशाह ने कहा घबराओ नहीं, परेशान मत हो, ज्यादा खुशी मत मनाओ, ये बेवकूफी वाली ताज है, खुशी मनाने की जरूरत नहीं। उसने कहा अच्छा, जैसा इंसान देखा वैसा ही इंसाफ किया ना, ठीक है, पहन लिया। कहा कि काम क्या है? कहा काम कुछ भी नहीं है, तुम मेरे यहां रहो, खाओ पियो, और मैं तुम्हें इसकी कीमत उजरत सब दूंगा, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तुम्हें बुला लूंगा। अब कुछ काम नहीं था, गरीब आदमी है, बादशाह के यहाँ का खाना मिला, महल मिला, ऐश करने लगा, रहने लगा। और जब बादशाह को ज़रूरत पड़ता उनको बुलाता, बादशाह को टेंशन होता उनको बुलाता, उससे सवाल करता। बेवकूफ़ आदमी से सवाल कीजिएगा तो जवाब क्या मिलेगा? उससे सवाल करता था आम, वो जवाब देता था इमली। बादशाह हंसता था, मुस्कुराता था, सारा टेंशन उसका ख़त्म हो जाता था, इसलिए उसको रखा गया था। कुछ दिन के बाद बादशाह बीमार हुआ। बादशाह ने हकीम को बुलाया, दवा दी, कोई फायदा नहीं। डॉक्टर को बुलाया, कोई फायदा नहीं। अब बादशाह लगा कि मरने वाला है, मौत के करीब आ गया है। लोगों से कहा, लोगों उस बेवकूफ आदमी को जो बुला के लाया था उसको लेके आओ फिर मेरे सामने। उसको लाया गया। बादशाह ने कहा कि ए शख्स, अब तक तो मैं सवाल करता था तुमसे आम, तुम उसका जवाब देता था इमली, मैं खुश होता था, मेरा टेंशन खत्म होता था, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि इस सवाल तुम करो, जवाब मैं दूंगा। अब उस आदमी ने सोचा, या अल्लाह, ये मामला पलट कैसे गया? अचानक ये मामला पलटा कैसे? लेकिन उसने सोचा कि इन्होंने तो बहुत दिन से हमको सवाल करके तंग करके रखा है ना, चलो आज मैं भी सवाल करता हूं, छोड़ो के मामला पलटा तो पलटा कैसे। कहा गया बादशाह सलामत, सवाल कीजिए, मैं सवाल करता हूं तुमसे और 3 सवाल करूंगा, उसका तुम मुझे जवाब देना। कहा कि ठीक है, करो। पहला सवाल किया कि आप कहां जाने वाले हैं? बादशाह ने कहा था मुझसे सवाल करो, मैं जाने वाला हूं। तो उसने पहला सवाल किया, आप कहां जाने वाले हैं? तो कहा कि अपने मालिक हकीकी की बारगाह में जाने वाला हूं, खुदा की बारगाह में जाने वाला हूं। तो उस शख्स ने कहा कि अच्छा, अब पता चला कि तेरा भी कोई मालिक है, तू भी किसी को मालिक मानता है। आज से पहले तो तू अल्लाह की मखलूक को नौकर चाकर बना के रखा था, आज पता चला कि तेरा भी कोई मालिक है। अच्छा ये बताओ, तुम उधर से आओगे कब? हम इंतजार कब तक करें? कब तक तेरा रास्ता देखे, कब तू आएगा? बादशाह ने कहा बेवकूफ का बेवकूफ ही रह गया, वहां जो जाता है आता नहीं है कभी, वहां जो जाता है आता नहीं है कभी। कहा कि अच्छा। तीसरा सवाल किया कि बादशाह सलामत, आप कहते हैं कि वहां जो जाता है आता नहीं है कभी, तो ये बताओ कि जाने से पहले वहां की तैयारी किया है कि नहीं? नौकर चाकर को अपना भेजा है कि नहीं? मालो दौलत को भेजा है कि नहीं है? नौकर चाकर खाने पीने की चीज वहां पहले से भेजा है कि नहीं है? इसलिए कि आज से पहले कहीं तुम जाता था, तेरा नौकर पहले चला जाता था, मालो दौलत पहले चले जाती थी, हर चीज का इंतजाम तू पहले कर लेता था, लेकिन तुम वहां जाने वाले हो जहां से कोई वापस आने वाला नहीं है। ये बताओ कि वहां जाने से पहले वहां की कुछ तैयारी किए हो कि नहीं किए हो? बादशाह रोने लगा और कहा कि अफसोस, मैं दुनिया में भूल गया था कि वहां की भी कुछ तैयारी करनी है, मैं तो वहां की कुछ तैयारी नहीं किया है। वो झट से वो बेवकूफ आदमी अपने सर से ताज उतारता है और बादशाह के सर पे रखता है और कहता है, बादशाह बेवकूफ मैं नहीं हूं, इसलिए इस पगड़ी का असल हकदार तुम हो, इसलिए कि अल्लाह का शुक्र है वहां की तैयारी मैंने कुछ करके रखा है, और तू सबसे बड़ा बेवकूफ है कि जहां जाने के बाद पलट के नहीं आना है, वहां की तैयारी तुमने कुछ भी नहीं किया है, तू ही सबसे बड़ा बेवकूफ है। ऐ लोगों, क्या समझे, जहां हमेशा रहना है अगर वहां की तैयारी है तो आप चालाकों में शामिल किए जाएंगे, और अगर आप तैयारी वहां की नहीं किए तो सबसे बड़ा बुर्बक आप ही है।
جہاں جانے کے بعد کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ آج ہم کہیں جاتے ہیں تیاری پہلے کرتے ہیں، ٹرین کا سفر کرتے ہیں ٹکٹ پہلے لیتے ہیں، بس میں چلتے ہیں پیسہ پہلے دے دیتے ہیں، کہاں جانا ہے وہاں کی نیت پہلے کر لیتے ہیں، وہاں جا کے کیا کرنا ہے اس کی تیاری گھر میں کر لیتے ہیں، کیا کھائیں گے اس کی تیاری کر لیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں یہ تو چند دن چند وقت کا سمے ہے، لیکن جہاں ہمیشہ جانے والے ہیں وہاں سے پلٹنے والے نہیں ہے، ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ اگر وہاں تیاری کر کے جائیں گے اچھی زندگی ہو جائے گی، اگر تیاری کر کے نہیں جائیں گے تو سب سے بڑا بیوقوف وہی شخص ہوگا، سب سے بڑا بیوقوف وہی شخص ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے، پلٹ کے کبھی واپس نہیں آنا ہے، کبھی موت نہیں ہوگی، ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ عمل نیک کر کے جائیں گے، وہاں کی تیاری کر کے جائیں گے تو آپ سب سے اچھا انسان ہے۔ اگر عمل ٹھیک ٹھاک نہیں کر کے گئے تو سب سے بڑا بیوقوف آدمی آپ ہیں، آپ ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو وہاں کی تیاری کرنی چاہیے۔ جہاں ہم تیاری کرتے ہیں اپنے بچوں سے بھی کرائیے، اپنے گھر والوں سے بھی کرائیے، اپنے رشتہ داروں سے بھی کرائیے۔ اگر وہاں کی تیاری ہو گئی تو ہمیشہ کامیاب ہو جائیں گے، اگر تیاری نہ ہوئی تو ہمیشہ پریشانی میں پھنس جائیں گے۔ دل میں آ گیا ہوں، دل میں عشق نبی لیے ہوئے، اے بہشت بول تیرا دام کتنا ہے۔ انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سب کوئی مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔